इसी में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। हमारा अजीज़ों आज का टॉपिक है दुआ मांगने का तरीका। हम सबसे पहले अजीज़ों देखते हैं कि हम जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं, बहुत सारी दुआएं हम मांगते हैं और हमने वैसा जवाब खुदावंद से नहीं मिलता अजीज़ों, उसमें ज़रूर हमारे मांगने में कोई कमी बाकी रह जाती है, क्योंकि कलाम इस चीज़ का सबूत देता है। कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए कि तुम उस तौर से नहीं मांगते। ताकि इंसान होते हुए हम अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए मांगते हैं, हसद में आकर मांगते हैं कि अगर हमें मिलेगा तो हम दूसरे को ये दिखाएंगे कि तेरे पास ही नहीं मेरे पास भी है। इसलिए अजीज़ों, खुदावंद जानता है कि कब क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है। और वाहिद एक दुआ है जो खुदावंद ने हमें खुद करना सिखाई कि जब तुम दुआ करो, शागिर्दों से उसने कहा, जब शागिर्द एक मुकाम पर यस्सू से कह रहे थे, कलाम की रोशनी में हम देखेंगे लूका 11 बाब उसकी पहली आयत से, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब वो कर चुका तो शागिर्दों में से एक ने उससे आकर कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्ज़दार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। अजीज़ों, पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि मसीह हमें हमारे रिलेशन के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि सबसे पहले हमने अपने रिश्ते को रखना है कि हमारा खुदा के साथ क्या रिलेशन है। एक बाप का एक बेटे के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, बाप बेशक जानता है। कलाम कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप, क्योंकि वो बाप है। इसलिए जब हमने दुआ करनी है तो सबसे पहले अपना रिलेशन आगे रखना है कि हम उसके फ़र्जंद हैं, उसके बेटियां बेटे हैं, उसके ले पालक हैं। तो जब हमने सबसे पहले खुदावंद से दुआ करनी है तो ए बाप कहना है उसको। ये सबसे मज़बूत रिश्ता है जो दुनिया में होता है, एक बाप और बेटे का। तो क्या है, हमने हक के साथ अपने बाप से ये कहना है कि ए बाप। आगे दूसरे पॉइंट पे अजीज़ों हम देखेंगे तेरी बादशाही, यानी हम जो बादशाही को अजीज़ों कौन लोग मानते हैं? हम मसीही जो ईमान रखते हैं क़यामत और ज़िंदगी पर। हम जानते हैं कि यीशु हमारा बादशाह है, उसकी पोशाक और उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। जब हम ये मानते हैं कि वो बादशाह है, जब हम हम पहली बात तो हम उसके ये सीखेंगे कि हम उसके फ़र्जंद हैं। दूसरे जगह पर हम ये देखेंगे कि वो कौन है, बादशाह है। जब तो हम उसके फ़र्जंद जो हैं वो क्या हैं? बादशाह के फ़र्जंद क्या फ़कीर होते हैं? नहीं। हमने जब उससे मांगना है तो ए बाप, फिर उसके बाद क्या, तेरी बादशाही आए। और हमारे रोज़ की रोटी के मुतालिक जब हम सीखेंगे, रोज़ की रोटी अजीज़ों देने का खुदावंद का वादा है, और वो हमें मुहैया भी करता है, क्योंकि लिखा है वो सादिक को नींद में ही दे देता है, वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। सादिक के औलाद कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखी गई। तो क्या अजीज़ों, हमें रोज़ की रोटी जो है उसके लिए मुशक्क़त करना जो है वो हमें कलाम में जब हम कलाम की रोशनी में जाएंगे तो अजीज़ों हमें रोज़ की रोटी हमारा खुदा हर तौर से मुहैया करेगा। रोटी के लिए जब देखा जाए, जब खुदावंद के किए हुए वादों पे हम चलते हैं, एलिया को देखें, खुदावंद कहाँ से खुराक पहुँचाता था? कव्वे के ज़रिए। जिसकी फितरत में है छीना झपटी, जिसकी फितरत में है जिसको गोश्त रोटी ये चीज़ें पसंद है और वो छीन कर ले जाता है, उसके ज़रिए उसके मुंह से खुदा खुराक मुहैया करता था। फिर इंसान जब खुराक खुद बना, मछली के पेट में जब योना नबी रहा तो क्या मछली जो है वो पेट उसका भरा हुआ था? क्या वो उसको भूख नहीं थी? इतनी कैपेसिटी तो थी कि उसने एक इंसान को रखा हुआ था खुराक की जगह, बिल्कुल साबित। उसको पता था कि क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म था, इंसान कोई भी हैवान हो, कोई भी जानवर हो, वो सब खुदावंद के ताबे हैं।
اور جب مچھلی کو یہ حکم تھا کہ وہ اس کو 3 دن رکھے، اور وہ اپنے وقت مقررہ پر اس کو کیا کیا، اس نے اگل دیا، اس نے اس کو بالکل سلامتی سے باہر لایا، تاکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے خداوند کا حکم ہے۔ تو عزیزوں، ہمارا خدا جب ہمیں روٹی اور پانی پر ہمارے برکت دیتا، کلام کہتا تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ تو جب عزیزوں خداوند کی طرف سے ہمیں برکات ملنا شروع ہوتی ہیں تو صرف اس میں ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت، دعا۔ صرف ہمیں اور کچھ نہیں کہا گیا، صرف دعا کرنی ہے۔ بدنی مشقت اٹھاتے اٹھاتے انسان تھک جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، لیکن عزیزوں خداوند جو دولت بخشتا ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں امثال میں کہ خداوند کی دولت جو ہے وہ حکمت بخشتی ہے، وہ اس میں دکھ نہیں ملاتا۔ تو عزیزوں، جو خداوند کی طرف سے آپ کو دولت ملتی ہے، جو ہر روز آپ مشقت اٹھاتے ہیں، اگر ہر روز آپ اس میں ٹینشنز کے ساتھ ہی آپ کام کر کے ہر روز پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں، تو بے شک ہم آدم کے چلتے ان گناہوں سے ہم انسان ہوتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عزیزوں ضروری نہیں، یہ ضروری ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں کوئی لعنت تو نہیں چلتی آ رہی، کہیں کوئی قرض تو نہیں خاندانی چلتا آ رہا ہماری زندگیوں میں، کہ ہمارے پاس فراوانی کی برکات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں سکھ نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں شکر گزاری نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ دولت خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ عزیزوں، اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو تجربہ حاصل کرنا شروع کریں، ہر روز اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کی زندگیوں میں دولت کے ساتھ دکھ، تکلیف اور پریشانی تو نہیں؟ کیونکہ جب دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہو تو عزیزوں وہ دولت خدا کی طرف سے نہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، ہم خداوند سے کہہ رہے ہوتے ہیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے، 11 باب 4 آیت لوکا، اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہہ کس سے رہے ہیں، ہم یہ دعا ہم ہر روز ہی کرتے ہیں، تقریباً ہماری جو فیملی پرے ہوتی ہے اس میں بھی آخر میں ہم جو ہیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم اپنی پرسنل پرے بھی کرتے ہیں اس میں بھی ہم زیادہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ تو عزیزوں، ہم دیکھیں گے کیا ہم جو خداوند سے کہہ رہے ہیں، آپ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، جتنے آپ قرض معاف کرتے ہیں، جتنے میں کسی کے قرض معاف، اتنے ہی ہمارے قرض معاف کیے جائیں گے، کیونکہ اپنے منہ سے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سیکھی سکھائی دعا میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے منہ سے ہم اقرار ان چیزوں کا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند جیسے تو ہمارے قرض، جیسے ہم اپنے قرض داروں کے قرض میں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ کیا آپ اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں؟ عزیزوں، کلام کہتا ہے غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں رکھ چھوڑتے ہیں ابلیس کے لیے، کہ اپنی زندگیوں میں ہم کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک دن پہاڑ بن جائیں ہمارے لیے۔ عزیزو، جب بھی آپ سوئیں ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر کر اپنی روح کو خداوند کے سپرد کر کے سوئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک دن جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ گزارا جائے، اور ہر دن کا اختتام بھی خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ کیا جائے حفاظت و سلامتی کے لیے۔ اور اگر کوئی کسی دکھ پریشانی میں آتے بھی ہیں تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے 4 باب کی آخری آیت میں، 11 باب کی 4 آیت میں ہے، آخری آیت میں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ عزیزو، یہ خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اس چیز کا خداوند کے حضور میں خداوند سے دعا کرتے رہیں، اس کے حضور التجا کرتے رہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ لیکن عزیزو، کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے، کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ خداوند نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو آزماتا ہے۔ آزمائش جب بھی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی خواہشوں سے جو ہے وہ گناہ کو جنم دیتا ہے، وہ اپنی خواہشوں میں پھنس کر آزمائشوں میں جاتا ہے۔ جب اس کے اندر ناجائز خواہشات آتی ہیں تو آزمائشیں بالکل تیار کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے ہم خود تیار کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے۔
جب آپ اے ہمارے باپ عزیزوں پڑھتے ہیں، جب ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر ادا کریں، تو آپ یقین جانیں، میں اس دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ کوئی خطا کر ہی نہیں سکتے۔ صرف اے ہمارے باپ آپ ہر روز سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں جو بول رہے ہیں کیا ہم یہ کرتے ہیں، کیا آپ ہر روز ایک دوسرے کے قرض معاف کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن خداوند کے ساتھ کیا ہے، کیا آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اے باپ، ہم ہمیشہ جب بھی دعا کریں اے باپ، کیونکہ قوموں کے لیے وہ خدا ہے لیکن ہمارے لیے وہ کیا ہے، باپ ہے، اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا حق بخشا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں عزیزو، ہم برکت کے فرزند ہیں عزیزو۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں اے باپ کہیں، اور اپنے لیے ہمیشہ خداوند کے دونوں ہاتھ اپنے لیے مانگیں، کیونکہ جب آپ کے اوپر دونوں خداوند کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو آپ پر خداوند کی برکات جو ہیں وہ فراوانی سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے عزیزو، آمین۔